مرکزی حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI تنظیم پر پابندی عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس تنظیم پر الزام ہے کہ وہ ملک کے مختلف مقامات پر پرتشدد اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ اطلاع ہے کہ PFI پر پابندی لگانے کو لے کر حکومت اسی ہفتے فیصلہ کر سکتی ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ پابندی سے جڑی ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جلد ہی اس تعلق سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ حالانکہ ماضی میں کئی ریاستوں نے PFI پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں انہیں قانونی شکست حاصل ہوئی ہے۔ اب پھر سے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ریاستوں کے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے شہریوں کو گمراہ کرنے کے لیے BJP حکومت نے PFI کو مدعا بنایا ہے۔ دراصل PFI کا قیام سال 2006 میں کیرلا میں ہوا تھا۔ اب اس تنظیم کی شاخیں کم و بیش بھارت کے ہر حصے میں ہیں۔ ایک طرف PFI کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک کی جمہوریت کو فاشسٹ طاقتوں سے بچانے کی کوشش میں ہے اور وہ ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو دوسری جانب فاشسٹ طاقتیں PFI کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کی کیڈر بیس کوئی طاقتور تنظیم ہے تو وہ صرف PFI قرار دی گئی ہے، جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں کیڈرز ہیں۔ PFI نے صرف فاشسٹ طاقتوں کے خلاف لڑنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے سماج کے ہر پچھڑے طبقے اور پسماندہ طبقے کو حق دلانے کی بات کہی ہے۔ اس کے ماتحت انہوں نے وومنس ونگ، اسٹوڈنٹس ونگ، علماء ونگ بھی قائم کیا ہے جو اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ PFI کو صرف BJP ہی ختم کرنا نہیں چاہتی، بلکہ کانگریس اور دیگر سیکولر سیاسی جماعتوں کو بھی یہ تنظیم ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اب تک جو مسلمان ووٹ بینک ان کے ماتحت تھا وہ اب ان سے دور ہونے لگا ہے، اور جو ان سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں کو اپنی قربانیوں کے لیے استعمال کیا تھا اس سے اب مسلمان دور ہونے لگے ہیں۔ اب کانگریس جیسی سیکولر جماعتوں سے بھی مسلمان دور ہونے لگے ہیں اور مسلمانوں کو اس تنظیم سے دور کرنے کے لیے یہ سیکولر جماعتیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری انیس احمد نے کہا ہے کہ تنظیم نے ملک کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اگر حکومت نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی تو وہ قانونی اداروں سے رابطہ قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اور جمہوریت کے پابند ہیں، حکومت ہم پر پابندی عائد نہیں کر سکتی ہے، ہم نے ملک کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر حکومت ہم پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے پاس جمہوری اختیارات ہیں کہ ہم قانونی اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بھارت میں آزادی کے بعد کئی مسلم تنظیموں نے جنم لیا ہے، جن کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً حکومتیں پابندی عائد کرتی رہی ہیں۔ اس وقت PFI پر پابندی عائد کرنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ خالص اس وجہ سے ہے کہ اس میں مسلم نوجوانوں کا بڑا طبقہ جڑ رہا ہے۔ جب بات تشدد اور ہنسا کی آتی ہے تو ملک میں PFI سے زیادہ بجرنگ دل، RSS، شیو سینا جیسی تنظیموں نے کھلے عام بوال کھڑا کر رکھا ہے اور ملک کی سالمیت اور امن کو ختم کرنے کے لیے ہر دن کسی نہ کسی واردات کو انجام دے رہے ہیں۔ کیرل، تمل ناڈو اور اتر پردیش میں اب تک ایسی کئی وارداتیں نوٹ کی جا چکی ہیں جس میں RSS اور بجرنگ دل کا کھلے عام دہشت پھیلانے کا الزام رہا ہے۔ سادھوی پرگیا سنگھ اور کرنل پروہت جیسے لوگ بم دھماکوں میں راست طور پر شامل رہے ہیں، جن کے مقدمے اب بھی عدالتوں میں زیر سنوائی ہیں۔ ان تمام نکات کو دیکھیں اور PFI کے طریقہ کار کا جائزہ لیں تو سیدھی بات یہ ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو بڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ صرف PFI ہی نشانے پر نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں صرف PFI ہی فیشسٹ طاقتوں کے نشانے پر ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے باقاعدہ طور پر مسلم تنظیمیں، علماء اور قائدین کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے BJP نے اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نشانہ بنا کر ان کے ماتحت آنے والی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر قانونی شکنجہ کسا۔ اس کے بعد مولانا کلیم صدیقی، مولانا عمر گوتم جیسے علماء کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد رضا اکیڈمی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح سے مختلف تنظیموں کو حکومت نشانہ بنانے کی تیاری میں ہے۔ IRF پر پابندی، مولانا کلیم صدیقی اور مولانا عمر گوتم جیسے علماء کی گرفتاری، صدیق کپن، شرجیل امام، عمر خالد جیسے نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے حکومت یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا مسلمانوں میں کیا رد عمل آئے گا۔ جب حکومت جان گئی کہ مسلمان اب بھی خاموش ہیں اور وہ کسی بھی جھمیلے میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں تو انہوں نے PFI جیسی طاقتور تنظیم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، جس کے بعد انہیں ملک میں کسی بھی تنظیم یا شخص پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
پی ایف آئی پر پابندی لگانے کی بات پر جہاں مسلم تنظیموں اور اداروں کی جانب سے خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس خاموشی کو توڑنا ہوگا، ورنہ مسلمانوں کو فاشسٹ طاقتیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ خصوصی رپورٹ انقلاب نیوز کے لیے مدثر احمد، شموگا۔